ان سب چیزوں سے پاک ہیں. خدا تو ان سب چیزوں سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اولاد ہے نہ جینے گئے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ دی. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا حل زید فی الصلاۃ، کہ یا رسول اللہ کیا نماز کو بڑھا دیا گیا ہے؟ یعنی پہلے 4 رکعت تھی اب 5 رکعت ہیں. اور فرمایا نہیں، آپ نے تو 5 پڑھائی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو انما انا بشر، میں انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِن نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ. تو وہاں بھی حضور نے خاص طور پہ جملہ حصر کے ساتھ انما انا بشر. حضور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار مدینہ جن کے باغ تھے نا کھجوروں کے بڑے، تو وہ تعبیر نخل کر رہے تھے، یعنی ایک سے مادہ لے کے دوسرے میں ڈالتے تھے. وہ حضور نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی ہمارا طریقہ چلا رہا ہے کہ ہم نر کھجور سے لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں تو اسے پھل زیادہ آتا ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، جو اللہ نے لکھا ہے وہی آئے گا. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سال پھل ہی نہیں آیا. تو صحابہ نے کہا حضور آپ کے حکم پر ہم نے تو چھوڑ دیا، لیکن ہمارا تو باغ ہی نہیں پھلے. اور فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم من دینکم فخذوہ، میں انسان ہوں، اگر میں تمہیں دین کی بات کروں وہ تو پکڑ لو، لیکن دنیا کی بات کروں تو اس میں تم آزاد ہو، تم اپنے معاملات کو خود فیصلہ کرو. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ میں حیران ہو جاتی تھی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور رات کو کتنا پڑھتے ہیں؟ فرمایا کان یصلی اربعا 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کا حسن و جمال کیا پوچھتے ہو؟ اسی روایت کو بعض لوگوں نے یہ بنایا کہ بھی تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، حالانکہ یہ تو گھر کی بات ہو رہی ہے، تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے. اور یہ روایت تو بی بی عائشہ کر رہی ہے، کوئی اور صحابی نہیں کر رہا، وہ تو گھر کی بات بتائے گی نا. اور پھر اس نے کہا کہ یصلی اربعا 4 رکعت پڑھتے تھے، تو تراویح تو 2 رکعت ہوتی ہے. تو اس لیے بہرحال اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے بعد سے لے کر ساری حرمین میں 20 رکعت پڑھائی گئی. اب یہ ہے کہ بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ساقی کوثر بھی ہیں، آپ شافع محشر بھی ہیں، آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی کھولیں گے، پھر اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اپنا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے یہ مقام اور یہ شان دی ہے؟ تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا. اسی طرح کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشری، الیاقوت حجر لیس کالحجری. جیسے یاقوت جو ہے وہ بھی ایک پتھر ہے،
لیکن وہ اور پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کی صفائی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ شیشہ ہے، حالانکہ شیشہ الگ چیز ہے، پتھر الگ چیز ہے۔ اسی طرح انبیاء کی شان کو دیکھ کر بھی لوگ ان کو خدا بنا لیتے ہیں، خدا کا اوتار بنا لیتے ہیں، خدا کی طرف سے تمام اختیارات کا مالک اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں، حالانکہ حضور بشر ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اللہ کے احکام کے محتاج ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ حضور پاک نے فرمایا کہ انما انا بشر، اسی اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم یعنی جنس میں، شان میں نہیں۔ شان تو پیغمبر کا کہاں اور ایک عام آدمی کا کہاں ہے، یعنی جنس تمہاری انسان کی ہے۔ اور لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید بشر جو ہے یہ کوئی بری چیز ہے، حالانکہ غلط بات ہے۔ بشر تو ایسی شان والی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی سب مخلوق کو اللہ نے حکم دیا کن فیکون، ہو گئی، لیکن بشر ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا ملائکہ سے اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرو۔ یعنی بشر کو اللہ نے خود بنایا اور مسجود الملائکہ بنایا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں، جن سے بشر ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پہنچانے والے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بشریت کے ساتھ ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھا ہے، اور ہمارے مدنی کی شان یہ ہے کہ آپ پہ ایک تیسرا تاج بھی ہے۔ ایک تو نبوت کا تاج تھا، ایک ختم نبوت کا تاج بھی رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پہ قائم رکھے۔